اسلام نے ہمیشہ اور ہمیشہ اپنے دفاع کے لیے اقدام کیا ہے، اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو باقاعدہ اشارہ غیبی ملتا تھا، وحی الہی کا نزول ہوتا تھا کہ محبوب آپ رحمت للعالمین ہیں، سب کے لیے رحمت ہے، لیکن اگر کفر اپنی سرکشی کے چرم پہ پہنچ جائے تو اپنے راشٹر کی حفاظت کے لیے آپ کو تلوار اٹھانے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اب آپ بتائیے کہ ایک طرف گیتا کا یہ شلوک ہے، گیتا کا یہ منتر ہے، اور دوسری طرف قرآن جو ہے جو ہمیں دفاعی جنگ کی طرف کہہ رہا ہے، کون سی بات صحیح ہے، کون سی غلط ہے؟ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین و پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حسب وعدہ یہ فقیر اشرفی آپ سے روبرو ہے ان آیات کی تشریح کے حوالے سے جن کے بارے میں معاندین و مخالفین طرح طرح کی افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ میں نے یہ قصد کیا ہے کہ میں اس کا مکمل، وافی اور شافی جواب دوں۔ الحمدللہ وہ آیات جنہیں وی ایچ پی کے لوگ، بجرنگ دل کے لوگ، وشو ہندو پریشد کے لوگ، آر ایس ایس کے لوگ پچھلے 2-3 سالوں سے پمفلیٹ میں نکال کر کے لوگوں کو برین واش کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ دراصل پچھلے 400-500 سال سے مستشرقین کے ذریعے ہو رہا تھا، جو اب بدقسمتی سے ہندوستان میں بھی یہ بیماری آ گئی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وسیم رضوی جیسے نام نہاد مسلمان لوگ اپنے اپنے آقاؤں کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے قرآن مقدس سے ان آیات کو مسخ کرنے کی، انہیں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اپنی نوجوان نسلوں کو، اپنے تمام برادران وطن کو، یہاں تک کہ اپنے بھولے بھالے ہندو بھائیوں کو بھی قرآن مقدس کی ان آیات کا صحیح اور واقعی معنی اور مفہوم پہنچا دیا جائے، بتا دیا جائے، تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ کون سی آیت کس موقع پر، کس محل پر اور کس مناسبت سے نازل ہوئی ہے۔ اور جب تک ہم اس صحیح مفہوم کو نہیں پہنچیں گے تو ہم کسی چیز کا صحیح رزلٹ نہیں نکال سکتے۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے قرآن مقدس کے 17ویں پارے میں ایک آیت کریمہ ہے، رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اب اگر اس آیت میں ہم وانتم سکارى کو چھوڑ دیں اور لا تقربوا الصلاۃ پہ رک جائیں اور اسی کو پھیلانے لگیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ اے ایمان والو، نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب ہر مسلمان پسو پیش میں پڑ جائے گا کہ قرآن تو نماز کی ہمیں دعوت دیتا ہے، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ کہہ کر، پھر قرآن میں یہ کیسے ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ؟ یہ غلطی صرف اس لیے ہوئی کہ ہم نے پوری آیت کو نہیں پڑھا، اس کے سیاق و سباق کو نہیں پڑھا۔ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ اس وقت جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ اس زمانے کی، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، لوگ شراب پیتے تھے، تو بسا اوقات یہ دیکھا گیا کہ حالت شراب میں لڑکھڑا کے گر جاتے تھے، نماز نہیں پڑھ پاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کم سے کم یہی احترام کرو نماز کا کہ حالت نشہ میں نماز نہ پڑھو۔ تو اب جب تک ہم ان دونوں مفہوم کو ایک ساتھ سمجھیں گے نہیں، ہم اس قرآن کے میسج کو نہیں لے پائیں گے۔ اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے پچھلے دروس میں 4 آیات مبارکات کا جواب اور اس کا صحیح مفہوم پیش کر دیا۔ آج انہی کے وشو ہندو پریشد کے پمفلیٹ سے جس پر جن آیات پہ ان کا اعتراض ہے، اس میں سے ہم 5ویں آیت کی تشریح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ آیت کریمہ سورہ توبہ میں آیت نمبر 123 ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ اس کا سن لیں، اے ایمان والوں، تمہارے آس پاس جو کفار ہیں ان سے جنگ کرو، اور وہ تمہارے اندر سختی مضبوطی پائیں، اور جان لو کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ یاد رہے عزیزوں، اگر ہم اس آیت کا مخاطب نہ سمجھیں کہ یہ کن کے بارے میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم صحیح مفہوم اور صحیح معنی اور صحیح مطلب اس کا ہم نہیں نکال سکتے۔ اسی آیت کو سنا سنا کر ہمارے قوم کی نوجوان نسلوں کو، بلکہ خود ہمارے برادران وطن کو جو ہے ورغلایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو اسلام کو دیکھو، قرآن کو دیکھو، سیدھے اس نے کہہ دیا کہ جو تمہارے آس پاس کفار ہیں ان سے جنگ کرو، جبکہ حقیقت یہ ہے، آپ تفسیروں کو اٹھا کے دیکھ لیں، تفسیر بیضاوی ہو، تفسیر در منصور ہو، تفسیر قرطبی ہو، تفسیر ابن جریر ہو، یا تفسیر جلالین ہو، یا تفسیر کبیر ہو، کسی بھی تفسیر کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں، حق تو یہ ہے کہ بعض ہندو علماء نے بھی اس آیت کی تفسیر کی ہے، جن میں سے پنڈت ہریش چند صاحب ہیں اور دیگر بہت سارے اسکالرز ہیں۔ کسی کی تشریح کو آپ پڑھیں تو آپ کو یہ ملے گا کہ یہ آیت کریمہ ان کفار کے حق میں نازل ہوئی ہے جو مدینہ پاک کے آس پاس رہتے تھے، یعنی اہل مکہ کے لیے نازل ہوئی ہے، اور اہل مکہ کے جو حلیف ہوتے تھے ان کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ان سے جنگ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کی آباد کاریاں جو ہیں وہ مدینہ پاک کے بالکل آس پاس تھیں، اور ظاہر سی بات ہے اگر اس آیت کا سے مراد تمام کفار ہوتے تب تو پھر سیدھے کہا جاتا کہ سارے کافروں کو مارو، یہ آس پاس کے لوگوں کی بات نہیں کی جاتی۔ مدینہ پاک یمن اور شام کے بیچ کا ایک سب سے بڑا جنکشن تھا، جتنے بھی قافلے یمن سے شام اور شام سے یمن جاتے تھے وہ مدینہ منورہ ہوتے ہوئے گزرتے تھے، خیبر جانے والے قافلے بھی مدینہ منورہ ہو کے گزرتے تھے۔ اب اگر یہ حکم عام مانا جائے تو پھر ان کافروں کو ان سے کیوں نہیں نبرد آزما ہونے کا حکم دیا گیا جو وہاں سے گزرتے ہیں، جو قافلہ در قافلہ گزرتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو پورے کرنے کے لیے مال تجارت لے کے گزرتے ہیں۔ ان سے نہیں کہا گیا، بلکہ یہ صرف ان کافروں کے لیے کہا گیا ہے جنہوں نے تمہاری زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے، وہ لوگ جو مدینے میں بھی تمہارا رہنا پسند نہیں کر رہے ہیں اور تمہارے آس پاس ہیں، وہ اہل مکہ اور ان کے حلیف جو آئے دن بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح سے تمہیں نیچا دکھائیں، کس طرح سے تمہیں پریشان کریں، ان کے خلاف نبرد آزما ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جب تک ہم اس آیت کو نہیں سمجھیں گے، اس کے مفہوم کو نہیں سمجھیں گے، ہمیں بات سمجھ میں مکمل طور پہ نہیں آئے گی۔ عزیزان مکرم، حضرت ابن زید تفسیر قرطبی میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 297 میں فرماتے ہیں کہ المراد بهذه الآیہ وقت نزولها العرب، اس آیت سے مراد ہے نازل ہونے کا وقت جو ہے کے اعتبار سے عرب، یعنی عرب کے وہ لوگ، یعنی اہل مکہ اس سے مراد ہے۔ اب اگر اس آیت کو پڑھ کر کے کوئی یہ کہے کہ یہ بات ہندوستان کے کفار کے لیے بھی لاگو ہوتی ہے، فلاں ملک کے کفار کے لیے بھی، تو یہ اس آیت کے مفہوم کے ساتھ ظلم کرنا ہے۔ اور ایک چیز اور اس میں قابل غور ہے، اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، غلظہ کہتے ہیں سختی کو، مضبوط ہونے کو۔ یہاں رب تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں، تم گھبراؤ مت، یہ جو تمہارے آس پاس لوگ ہیں تمہیں ڈراتے ہیں، ورغلاتے ہیں اور تمہارے خلاف ہیلے اور بہانے ڈھونڈتے ہیں، تم ان کے خلاف سختی سے پیش آؤ، یعنی اپنی سختی دکھاؤ، اپنی حمیت کو بیدار کرو۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ان کے سامنے کمزور ظاہر مت کرو کہ وہ آ کر کے تمہارا ناحق خون بہانا شروع کر دیں، تو وہ تم کو طاقتور محسوس کریں اور تم سے مرعوب رہیں اور تمہیں روندنے کی، کچلنے کی ناپاک کوشش سے ہمیشہ باز رہیں۔ عزیزان مکرم، یہ اس آیت کا لب لباب ہے، یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ ان کافروں کے تعلق سے متنبہ کیا جا رہا ہے، ان کافروں کے مقابل میں تمہیں اپنے آپ کو سخت بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے، جو تمہیں ہمیشہ قتل کرنے کے در پہ رہتے ہیں، تمہیں پریشان کرتے ہیں۔ تم ان سے چھٹکارا پا کے مکے سے مدینہ آ گئے، اس کے باوجود وہ راحت کی سانس نہیں لے رہے اور چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی بہانے سے تمہیں وہاں مدینے میں بھی تمہارا رہنا اجیرن کر دیں۔ اب میں چھٹی آیت کی طرف آتا ہوں۔
چھٹی آیت کی طرف میں آتا ہوں. یہ وہی آیت ہے جسے وشو ہندو پریشد نے اپنے پمفلیٹ میں لکھ کر کے شامل کر کے اور اس کا اپنے مطلب کے مطابق ترجمہ نکال کر کے نوجوان نسلوں کو کے ذہنوں میں زہر ڈالنے کی اور گھولنے کی کوشش کی ہے. یہ قرآن مقدس کا 10واں پارہ سورہ توبہ شریف ہے، 11واں پارہ ہے، آیت نمبر 111. اور اس آیت کو بہت سناتے ہیں، اس کا منفی انداز سے اس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں. اللہ پاک کا ارشاد ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به ذلک هو الفوز العظیم. عزیزان مکرم، پہلے ترجمہ سماعت کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس سے ملحق باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی اور آپ یہ محسوس کریں گے کہ کتنا دھوکہ دیا جا رہا ہے، کتنا غلط میسج جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے، کس قدر پولرائزیشن کی یہ سنکیرتا کی یہ پالیسی جو ہے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو تہس نہس کرنے پہ آمادہ ہے. پہلے آیت کا ترجمہ سنیں. رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال کے بدلے انہیں خرید لیا ہے، کہ بدلے خرید لیا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے. اسی آیت کو سنا کے کہتے ہیں دیکھو یہ مجاہدین جو ہیں، جہادی لوگ جو ہیں، وہ جنت کی لالچ میں کرتے ہیں. پہلے ترجمہ سنیں کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جان و مال اس کے بدلے خرید لیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. فیقتلون، تو قتل ہوتے ہیں، ویقتلون، اور قتل ہو جاتے ہیں، یعنی قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں. اسی پر سچا وعدہ ہے توریت میں بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، انجیل میں بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور قرآن میں بھی جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی ہے. اللہ سے بڑھ کر کون اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہے؟ سو تم خوشی مناؤ اپنی معاملت پر جو تم نے کی ہے، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے. آپ سے پوچھتا ہوں اس آیت میں کیا غلط کہا ہے؟ کون سی بات خلاف انصاف ہے؟ ہم اپنے دیش بھارت میں رہتے ہیں، ہمارے بھارت کی حدود ہیں. اب اگر پڑوسی ملک بار بار ہمیں دھمکیاں دیں، آنکھیں دکھائیں، تو کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں گے؟ اگر ہمیں ناکارہ بنانے کی ناپاک کوشش کی جائے، ہمارے خلاف غلط پروپیگنڈا کیا جائے، تو کیا ہے؟ یہ انہی لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہے جو اپنا وطن چھوڑ کر، تن من دھن چھوڑ کر، اپنے نبی کے ایک اشارے پر اپنا وطن، وہ وطن جس وطن میں وہ رہتے تھے، جہاں تہذیب ہے، جہاں کعبہ، اسے چھوڑ کر مدینہ شریف آ گئے تھے. اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے اپنا وطن چھوڑا اللہ کی راہ میں، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا اللہ کی راہ میں، تم نے اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ کے لیے. اب یہ تمہارے لیے ریوارڈ ہے کہ جب تم اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہو اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس قربانی کے بدلے میں تمہیں جنت دے گا. اور یہ میسج صرف قرآن میں نہیں ہے، یہ توریت میں بھی ہے، تورا، یہ انجیل میں بھی ہے، بائبل میں بھی، یہ ویدوں میں بھی ہے، یہ رگ وید میں بھی ہے، یہ یتھر وید میں بھی ہے، یہ شام وید میں بھی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں، کیونکہ بات ہندوستان کی ہے اور یہ سنکیر مانسکتا ہندوستان میں پھیلائی جا رہی ہے، اس لیے میں بائبل یا تورا کا ریفرنس دینے سے بہتر اس وقت یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں ویدوں کا اور پرانوں کا ریفرنس دوں، میں گیتا کا ریفرنس دوں گا، تاکہ آپ کو سمجھ میں آوے کہ جنت کا وعدہ کن لوگوں سے کیا جاتا ہے. یہ بہت کہا جاتا ہے کہ مجاہدین جنت کی لالچ میں ایسا کر رہے ہیں، تو یہ جنت کی بات کہاں کہاں کی گئی ہے، توجہ سے سنیے گا. رگ وید میں ہے، چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 89، کہا جاتا ہے ہندو مذہب میں منو جی کی ہدایات کی خاص اہمیت ہے. منو جی کیا کہتے ہیں ان کا بیان سنیے. منو کو تو سبھی مانتے ہیں نا، برہما وشنو مہیش سب کے پوجنی منو ہیں. تو روئے زمین میں، منو کے الفاظ سنیے منو جی کے، کہ روئے زمین کے جو حکمران ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی خواہش سے اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور کبھی منہ نہیں موڑتے، وہ مرنے کے بعد سیدھے سورگ واسی ہوں گے، جنت میں جائیں گے. یہ دیکھیے صاحب، یہ وید میں ہے،
یہ منو جی کا کہنا ہے کہ جو حکمران ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی خواہش سے اپنی تمام قوتوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں. اگر آپ اس کے پیرلل قرآن کی آیت کو دیکھیں تو وہاں کسی کو نیچا دکھانے کی بات نہیں ہو رہی, کسی کو حقیر بنانے کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ ان مظلوم کی بات ہو رہی ہے جو اپنا وطن چھوڑ کر کے مدینے میں ہیں اور انہیں وہاں سکون سے رہنے نہیں دیا جا رہا ہے. تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم سب کچھ چھوڑ کے آئے ہو تو مایوس نہ بیٹھو, اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دینے والا ہے. لیکن منو جی یہاں کہہ رہے ہیں کہ روئے زمین میں کہ جو حکمران, جو پولیٹیشین یا جو حاکم, جو سردار ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی خواہش سے اپنی تمام قوتوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور کبھی منہ نہیں موڑتے, مرنے کے بعد وہ سیدھے جنت کی طرف جاتے ہیں. چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 89. دیکھا آپ نے, قرآن کریم تو اللہ کے راستے میں جوابی جنگ, دفاعی جنگ, ڈیفینسو جنگ پر جنت کا وعدہ کر رہا ہے. یہاں تو ڈیفینس اور جواب کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. یہاں تو سیدھے ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے چڑھائی کرتے ہیں, اٹیک کرتے ہیں اور کسی کی پرواہ نہیں کرتے, وہ سیدھے جنت میں جائیں گے. اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جنت کی خوشخبری قرآن کے اس ارشاد کو تو داد دینی چاہیے کہ اس نے ظالموں کے مقابلے میں خود سپردگی کے بجائے آخری حد تک جرأت و حوصلے کے ساتھ لڑنے کی تلقین کی ہے. قرآن پاک نے یہ نہیں کہا کہ تم ہوپلیس ہو کے بیٹھ جاؤ. اور شاید قرآن کا یہی میسج لے کر بڑی بڑی اقوام, بڑی بڑی طاقتوں نے اس سے یہ پیغام لیا ہے کہ اگر کبھی ہم چاروں طرف اپنے دشمنوں سے گھر جائیں تو ہمیں ہوپلیس یا نا امید نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے وطن کے لیے کچھ کر رہے ہیں, اپنے مادر وطن کے لیے ہم نے کچھ حوصلے پیدا کیے ہیں. تو اس چیز کو سمجھیں, اس کو محسوس کریں. جب یہی بات ہم ویدوں میں پڑھتے ہیں تو ہمیں وہاں سنکیرتا نظر نہیں آتی, اور جیسے ہی اس سے بھی ہلکے انداز میں اگر قرآن نے کوئی بات کہی دیا تو پمفلیٹ پہ چھاپ کر کے نوجوان لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. آخر آپ کیا پروو کرنا چاہتے ہیں؟ اب میں قرآن پاک کی 7ویں آیت کی طرف آتا ہوں. اب 7ویں آیت دیکھیے, یہ بھی وہی آیت ہے جس کو وی ایچ پی والے پمفلیٹ میں لکھ کر کے نوجوانوں تک پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. سورہ احزاب شریف آیت نمبر 61. ترجمہ کیا ہے؟ پھٹکارے ہوئے جہاں کہیں پائے جائیں پکڑ لیے جائیں گے اور ضرور قتل کر دیے جائیں گے. اس میں حکم نہیں دیا جا رہا ہے پکڑنے کا اور قتل کرنے کا, بلکہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھٹکارے ہوئے جہاں کہیں پائے جائیں گے, آپ گھبرائیں نہیں, وہ پکڑ لیے جائیں گے اور ضرور قتل کر دیے جائیں گے. یہ بھی ان آیاتوں میں سے ایک آیت ہے جسے معاندین اور اسلام دشمن طاقتیں جو ہیں وہ پولرائز کرنے کے لیے اسلام کی تصویر کو مسخ کرتے ہوئے اس آیت کے مفہوم کو غلط طور سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ اس آیت کو سمجھنا ہے تو اس کے آگے کی جب تک ہم آیت کو نہیں پڑھیں گے, آگے اور پیچھے کی آیت کو, ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اس سے بالکل لگتی ہوئی فالوئنگ دوسری آیت ہے. اس آیت کا بھی ترجمہ سن لیں اور اس آیت کو بھی سن لیں تاکہ آپ خود صحیح رزلٹ نکال سکیں کہ یہ کس پس منظر میں یہ پیشن گوئی کی جا رہی ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, لئن لم ينتهِ الْمُنَافِقُونَ. یہ اس سے پہلے کی آیت ہے, یہ جو بھی میں نے آیت پڑھی وہ 61 تھی اور یہ 60 نمبر آیت ہے سورہ احزاب شریف کی. لئن لم ينتهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ, منافقین اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے اور جو لوگ مدینے میں افواہ اڑاتے ہیں, اگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھائیں گے اور پھر وہ اس شہر میں آپ کے ساتھ کچھ ہی دنوں رہ سکیں گے. آپ ان کی شطارت اور چالاکی دیکھیے ان اسلام دشمن طاقتوں کی کہ اس آیت کو انہوں نے کوٹ نہیں کیا, کیونکہ اس آیت میں آگے آنے والی آیت کا جواب موجود ہے. وہ صرف اتنا حصہ کرتے ہیں کہ دیکھیے لعنت بھیجی کافروں پہ, لعنت بھیجی قرآن نے, ملعونین کہا, پھٹکارا ہوا کہا. اس آیت کا ترجمہ آپ نے سن کے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس آیت میں کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے. منافقین یا جن لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے, جو الٹی سیدھی افواہیں پھیلاتے ہیں. یرجفون فی المدینہ,
لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ایسے لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں ہم اٹھائیں گے. لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. پھر وہ دن بھی آئے گا کہ یہ لوگ آپ کے آس پاس بھی نظر نہیں آئیں گے. ابھی تو آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، پھر آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. اس کے بعد پھر یہ آیت ہے جس کو وہ لوگ کوٹ کرتے ہیں، کیا؟ ملعونی، جو لوگ کہلاتے ہیں، جو منافق ہے. منافق کا مطلب مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں لیکن اندر کفر ہے. یہ تین گروپ یہ کیا ہیں؟ یہ پھٹکارے ہوئے ہیں. یہ جہاں پائے جائیں گے ایک دن ضرور پکڑے جائیں گے اور یہ بری طرح سے مارے جائیں گے. اس کے بعد دوسری آیت ہے، یہ تیسری ہے، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. سورہ احزاب آیت نمبر 62. اس سے پہلے والی 60 تھی، یعنی ایک ہم نے اس سے پہلے کی آیت بتائی اور ایک اس کے بعد کی آیت. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ان سے پہلے مجرمین کے لیے بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے. یعنی اس طرح کا حکم رب تعالیٰ نے قرآن میں کوئی پہلی بار نہیں نازل کیا ہے، بلکہ اس سے پہلے کی جو امتیں تھیں، جن کو ہم سناتن کہتے ہیں، جن کو ہم زبر الاولین کہتے ہیں، جن کو ہم صحف الاولین کہتے ہیں، جن کو ہم تورا کے یہودی قوم کہتے ہیں، یا جن کو ہم نصرانی کہتے ہیں، ان سب کے درمیان رب تعالیٰ کی یہ سنت کریمہ رہی. اس کا یہ دستور رہا ہے کہ اس نے ایسا ہی کیا ہے، اور اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. تو یہ جو تینوں آیات ہیں، اس میں جو اس کی جو مس کوٹنگ ہوتی ہے، وہ جب تینوں کو ہم پڑھیں گے تب بات سمجھ آئے گی. دراصل یہ آیت سورہ احزاب شریف میں غزوہ احزاب کے تعلق سے نازل ہوئی تھی. مدینہ منورہ میں یہودیوں کی ایک بستی تھی جس کو بنی قریظہ کہتے ہیں. ان کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا تھا، اور یہ معاہدہ کیا تھا کہ اگر کبھی کفار قریش یا کفار مکہ اگر ہم پر حملہ آور ہو تو ہم آپ کو اسی شرط پہ پناہ دیں گے مدینے میں کہ آپ اس وقت ہمارا ساتھ دیں. مگر ہوا کیا کہ مدینے کے منافقین جو عبداللہ ابن ابی کی جماعت تھی، اس نے بنی قریظہ کے یہودیوں کو ایسا ورغلا دیا کہ جب کافروں نے اٹیک کیا، مشرکان مکہ نے جب اٹیک کیا، تو یہ لوگ بجائے اس کے کہ غیر جانبدار ہو کر کے کنارے بیٹھ جاتے، انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ان کے ساتھ ہو لیے اور مشرکین مکہ کے ہمراہ ہو کر کے مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کی سازش کر دی. ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی تھی مسلمانوں کے لیے کہ جو باہری دشمن ہے وہ تو ہے ہی ہے، جو گھر کا دشمن جنہیں ہم نے پناہ دے رکھی تھی اس شرط پر کہ ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں، اگر ہم پہ کوئی اٹیک ہو تو آپ ہمارا ساتھ دیں، وہ بھی ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہو گئے. تب قرآن نے انہیں ملعون کہا. تب قرآن نے کہا کہ یہ ایک دن پکڑے جائیں گے، آپ گھبرائے نہیں، ان کے ساتھ بہت برا حشر ہونے والا ہے. صورتحال اتنی بدتر ہو گئی کہ صحابہ کرام نے خندق کھدوا دی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ مدینے کے چاروں طرف خندقیں کھدوا دی جائیں، تاکہ کیونکہ اب ہمارے پاس دفاعی طاقت نہیں رہ گئی، باہری دشمن بھی ہمارے خلاف، اندرونی دشمن بھی ہمارے خلاف ہے. تو خندق کھدوائی گئی، کھڈے کھدوائے گئے تاکہ ان کے گھوڑے اور ہاتھی اور ان کے اونٹ جو ہیں وہ مدینے میں داخل نہ ہو سکے. اب آپ بتائیے کہ اگر ہم ہندوستان میں رہ کر اپنی دفاعی طاقت مضبوط کریں اور ہمیں کوئی جسے ہم خود پناہ دیں، ہم اسے سٹیزن شپ دیں اپنے ملک کی، اور دینے کے بعد وہی ہمارے دشمن دیش کا جاسوس بن کے ہمارے ملک کی جڑوں کو ہلانا شروع کر دے، تو کیا ہم اس کے لیے مرغ مسلم کا دسترخوان لگائیں گے؟ اسی لیے ہم قرآن نے اسے ملعون کہا، اسی لیے قرآن نے انہیں منافق کہا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس لائق نہیں ہے کہ ان پہ رحم کیا جائے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان پہ بھروسہ کیا جائے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان پر اعتماد کیا جائے. عزیزان مکرم، بات چل رہی ہے اور میں اسے کنٹینیو کرتے ہوئے بتاؤں کہ قرآن پاک نے دراصل حکم نہیں دیا ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا کہہ کر کہ ان کو قتل کرو، بلکہ پیشن گوئی کی ہے. قرآن نے پیشن گوئی کی ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ خندق کھودیں، کھڈے کریں، آپ دیکھیں گے اپنی ماتھے کی نظر سے کہ یہ پکڑے جائیں گے، یہ ہتھیائے جائیں گے، اور ایک دن یہ مارے جائیں گے، اور یہ اللہ کی سنت ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. اب ایسی صورت میں
حکم تو یہ قرآن کو دینا چاہیے تھا کہ انہیں پھانسی دے دو، ان کی گردنوں کو کاٹ دو، انہوں نے اتنا سخت دھوکہ دیا ہے، مگر اللہ رب العزت کی شان و مصطفیٰ کی رحمت دیکھیے، یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو ختم کر دو، بلکہ یہ کہا گیا کہ محبوب آپ انتظار کریں، وہ دن بھی آئے گا کہ یہ سب کے سب جو ہیں اپنی کرتوتوں کے جواب دیں گے۔ اسی وجہ سے قرآن نے انہیں یہ کہا کہ وہ پھٹکارے گئے۔ اب اس میں بہت ساری لمبی تفصیلی گفتگو کی جا سکتی تھی، مگر میں یہاں ایک بات کہوں گا کہ کیا ہی بہتر ہوتا VHP والوں کے لیے اور ان کے روح رواں اشوک سنگل کے لیے اور ان کے ہم نواؤں کے لیے کہ وہ ان تینوں آیت کا گہن ادھین کریں، اس کے آگے پیچھے کے حالات کو دیکھیں، غزوہ احزاب اور اس کے سرکمسٹانسز کو محسوس کریں اور جانیں کہ آخر کن حالات میں انہیں ملعون اور کن حالات میں انہیں ایسا کہنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اگر وہ سچے دل سے بغض کی عینک نگال کر کے اور طلب حق حاصل کرنے کے ارادے سے اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ انہیں انشراح صدری حاصل ہوگی۔ اب میں اس موقع پہ بہت باتیں ہو گئیں قرآن مقدس کی، آئیے میں ان کتابوں کا ریفرنس پیش کروں جسے سناتن دھرم کے لوگ، آریہ سماج کے لوگ اپنے لیے سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ہمارے مخالفین اور وہ دشمنوں کے بارے میں بطور نمونہ میں اتھر وید کی ایک عبارت کو کوٹ کر رہا ہوں۔ اتھر وید کے چند منتر یہاں پڑھ رہا ہوں اور اسے غور سے آپ سنیے گا، فیصلہ آپ خود کیجئے گا کہ قرآن کا لہجہ کیسا ہے اور دیگر کتب کا لہجہ کیسا ہے۔ اتھر وید کے اندر پہلا منتر ہے جس کا میں اردو ترجمہ کر رہا ہوں کہ تمہاری گردنیں توڑ دے اے پشاجو، اور تمہاری پسلیاں چور چور کر دے اے یاتو دھانو، یہاں ہم شان کے ساتھ رہیں اے مترا واردنا، تو حریص راکشسوں کو مار بھگا، ان کو کوئی جائے پناہ اور کوئی اطمینان کی جگہ نہ ملے، بلکہ وہ سب چڑھ پھٹ کر اکٹھے موت کے منہ چلے جائیں۔ ورس نمبر 32 چیپٹر نمبر 6 اور چیپٹر نمبر 2، آپ یہ دیکھیں پہلا منتر ہے، سیدھے کہا جا رہا ہے کہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، جبکہ قرآن نے تو ایسا نہیں کہا کہ بنی قریظہ نے آپ کو دھوکہ دیا تو آپ ان کو مٹا دو۔ آئیے دوسرا منتر دیکھیں، یہ بھی اتھر وید میں ہے کہ ہمارے یہ دشمن بے ہاتھ کے ہو جائیں گے نہیں کہا، ہو جائیں، ہم ان کے ست بازوؤں کو بیکار کر دیں، اور اس طرح اے اندر، یہ اندر کو مخاطب کر کے کہا، اے اندر ہم ان کی ساری دولت آپس میں بانٹ لیں۔ چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 66 اور چیپٹر نمبر 3 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اب آئیے تیسرا منتر سنیے، یا تو دھانوں کے دلوں کو تیر سے چھید ڈال، اور ان کے بازوؤں کو جو تجھ پر حملہ کرنے کے لیے اٹھیں توڑ دے، ان شیطانوں کے سامنے بھڑک کر اے اگنی انہیں مار گرا، مردار خوار چت قبرے گدھ اسے کھائیں، اس پلید کو آدمیوں میں سے آدم کی طرح تاک کر اس کے تینوں اوپر کے اعضاء کو توڑ ڈال، اپنے شعلوں سے ان کی پسلیوں کو کچل دے، اے اگنی اس کے نیچے کے اعضاء کو 3 ٹکڑے کر دے۔ ورس نمبر 8 چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 3 چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 7 to 10۔ اب آئیے چوتھا منتر سنیے، اے اندر اور سوما تو خبیث دشمن کو جلا دے، تباہ کر دے، اے دیوتا جو رنج پر رنج پہنچاتے ہیں انہیں نیچا دکھا، ان احمقوں کو نیست و نابود کر دے، جلا ڈال، ذبح کر دے، ہمارے پاس دفع کر، اور ان بندے شکم یعنی پیٹ کے پجاری راکشسوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ یہ رگ وید کا منتر ہے، رگ وید چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 4، اور رگ وید کے اندر بھی یہ ہے چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 87۔ آپ ذرا غور کریں، یہ تو بطور نمونہ ہم نے چند مثالیں پیش کی ہیں۔ نہ دنیا میں جتنے مذاہب موجود ہیں ان کے صحیفے اس سے قطع نظر کہ وہ تحریف اور تبدیل ہو چکے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ان میں تحریفات ہوئی ہیں، پچھلے مذاہب کی کتابوں میں مس کوٹنگ ہوئی ہے، لیکن جو آج ہمارے سامنے موجود ہے اگر ہم اسی کو دیکھیں اور پیغام لیں تو ہمیں کیا مل رہا ہے؟
سیدھے کہا جا رہا ہے کہ جو ادھرمی ہیں انہیں مٹا دو، سیدھے کہا جا رہا ہے کہ جو راکشس ہیں ان کا وध کر دو، انہیں جلا دو، ان کے مال کو لوٹ لو، ایسا کر لو ویسا کر لو۔ اب ان ورسز کو پڑھنے کے بعد، ان شلوکوں کو پڑھنے کے بعد، ان منتروں کو پڑھنے کے بعد آپ قرآن کی اس آیت کو دیکھیں، ان کے حق میں جو بنو قریظہ تھے، جن سے وعدہ تھا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، انہوں نے کفار قریش کا ساتھ دیا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ دشمنان حق کے خلاف جہاد کی ترغیب کی تعلیمات سے بھری پڑی، ہر کتاب میں آپ کو کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا۔ اور اس آیت میں صرف اور صرف وہی غیر مسلم مراد ہیں جو مسلمانوں سے برسرے پیکار ہیں اور انہیں نیست و نابود کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ جب تک ہم اس مفہوم کو نہیں سمجھیں گے، ہم قرآن کے مفہوم کی، اس مفہوم کی جو روح ہے اسے حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اب میں آتا ہوں 8ویں آیت کی طرف۔ اب 8ویں آیت کو دیکھیے، رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ تحریم شریف کی آیت نمبر 9 ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اس آیت کو وسیم رضوی نے بھی کوٹ کیا، اور وشو ہندو پریشد کے پمفلیٹ میں، جو مطبوعہ پمفلیٹ ہے جس کو بانٹا گیا ہر طرف، اس میں یہ آیت موجود ہے، اور اس کا بہت ہی اپنے اپنے انداز سے ترجمہ کر کے اور بغیر اس کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے کہ کن کافروں مشرکوں سے جہاد کی بات کی جا رہی ہے، مس کوٹنگ کرتے ہوئے لوگوں کے برین کو انتہائی ربش بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ترجمہ سنیں پہلے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے، کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ انتہائی بدترین ٹھکانہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت میں مخاطب ہم اور آپ نہیں ہیں، یعنی مومنین نہیں ہیں۔ اس آیت میں مخاطب اللہ کے رسول کی ذات ہے، اور جب اللہ کے رسول کی ذات ہے تو پھر وہی کفار و مشرکین مراد ہیں، وہی کفار و منافقین مراد ہیں جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے۔ لیکن چلیے میں تھوڑا سا آپ کو اس کے پیچھے کا ایک بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ غیر مسلم جو ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ ایک غیر مسلم وہ ہوتے ہیں جو مسلمان ملک میں ہیں اور جزیہ دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے، ان سے ایک کمٹمنٹ ہوتا ہے مسلم حکومت کے ساتھ ان کا کہ آپ غیر مسلم ہیں، آپ اپنی پوجا پدھتی کے انوسار اپنے دھرم کا انوسرن کریں، ہم کچھ نہیں آپ کو کہیں گے، لیکن ایک اسپیسیفک ٹیکس ہے وہ آپ دیں تاکہ اس کے ذریعے ہم آپ کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے ذمہ دار بنیں، ضامن بنیں۔ اور ایک وہ کافر ہوتے ہیں، وہ غیر مسلم ہوتے ہیں جو معاہد ہوتے ہیں، جیسے بنی قریظہ مدینہ منورہ میں ذمہ نہیں تھے، معاہد تھے، وہ یہودی تھے، اور انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی جان بچائیں گے، آپ ہماری جان بچائیں گے، ہم دونوں ایک دوسرے کے حلیف ہیں۔ یہ دوسری کیٹیگری ہے۔ اور تیسرے وہ غیر مسلم ہوتے ہیں جو ہر وقت مسلمانوں کے خلاف برسرے پیکار ہوتے ہیں، برسرے جنگ ہوتے ہیں، جن کا ایک ہی سپنا ہوتا ہے کہ روئے زمین سے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، اسلام اور اسلام نام کی کوئی چیز نہ رہے۔ یہ تیسری کیٹیگری ہے غیر مسلم کی۔ اس آیت کا جو نزول ہوا ہے وہ پہلی کیٹیگری کے لیے نہیں ہوا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ امن و شانتی کے ساتھ رہتے ہیں، نہ ہی دوسری کیٹیگری کے لیے ہوا ہے جن کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی کمپرومائز ہے، بلکہ تیسری کیٹیگری کے ساتھ ہوا ہے جنہوں نے مدینے میں مسلمانوں کا رہنا مشکل کر دیا تھا، کبھی بدر کے نام پہ، کبھی احد کے نام پہ، کبھی خیبر کے نام پہ، کبھی خندق کے نام پہ، کبھی حنین کے نام پہ، کبھی تبوک کے نام پہ، آئے دن برسرے جنگ رہتے تھے، مسلمانوں کے خون کے پیاسے رہتے تھے۔ تو وہ اٹیک پہ اٹیک کر رہے ہیں تو اللہ نے اپنے محبوب سے کہا، محبوب اگر وہ آپ پر حملہ کر رہے ہیں تو آپ اپنی دفاعی طاقت کو، اپنے ڈیفینسو طاقت کو بڑھائیں، اور ان منافقین سے، دیکھیے یہاں لفظ منافق ہے یعنی عبداللہ ابن ابی کی جماعت، اور کفار سے آپ جہاد کریں جنہوں نے بدعہدی کی ہے، جو اپنے سینے میں ایمان نہ رکھتے ہوئے ایمان کا ناٹک کر رہے تھے، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ایسے لوگوں سے آپ جہاد کریں اور ان کو بتا دیں کہ ان کا ماوا اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور جہنم بہت بدترین جگہ ہے۔ میں اگر آپ کو اس طرح سے سمجھاؤں گا تو آپ سمجھیں گے کہ میں ہر چیز کو اس پس منظر میں لے جا رہا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بھارت کی فضا میں اگر کوئی بات ہم
گیتا کے سار سے ہٹ کے کہیں گے تو بہت سارے ہمارے ہندو بھائیوں کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آئیے کرشن جی کا ہندو مذہب میں جو اہم مقام ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوارکادھیش، دوارکا نریش، وہ کرشنا جن کے پیچھے ہندوستان کی کا بہو سنکھیک جو ہے، جنہیں اپنا سب کچھ مانتا ہے، انہوں نے کیا شکشا دی ہے گیتا میں ارجن کو؟ جب کورو اور پانڈو کی سینا آمنے سامنے تھی، ایک طرف دھرشٹراج جو ہے پتر موہ میں یہ بھول گئے کہ یہ کس قدر کتنا خطرناک قدم ہم لوگ اٹھا رہے ہیں، مگر اپنے بیٹے دریودھن کے موہ میں وہ یہ بھول گئے کہ جن پانڈوؤں کے سامنے ہم کھڑے ہیں دراصل ہمارے دھرم کے صحیح پرچارک یہی پانڈو ہیں، اور اگر وہ صرف یہی دیکھ لیتے کہ ان کے ساتھ کرشنا ہے تو شاید وہ اپنی لڑائی لڑنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ہندو مانیتاؤں کے انوسار اگر آپ مہا بھارت کا ادھین کریں اور اگر آپ گیتا کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کوروں نے اٹیک کیا، اس وقت کرشن جی نے ارجن کو شکشا دی۔ کیا شکشا دی؟ اس کے میں چند منتر آپ کو سناتا ہوں، باقی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کو کوٹ کیا ہے کہ عامی سے عامی ہندو بھی اس سے واقف ہے، لیکن ارجن جو کوروں سے جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، ارجن بالکل نہیں چاہتے تھے، وہ جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے انہوں نے کیسی کیسی ترغیب دی۔ ارجن بالکل نہیں چاہ رہے تھے کہ میں جنگ کروں، مگر کرشن جی نے انہیں آمادہ کیا، ترغیب دی، انہیں یاد دلایا کہ تم صحیح راہ پر ہو، صحیح پتھ پہ ہو، تم کوروں کو نہ دیکھو، اپنے رشتہ داروں کو نہ دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ وہ تمہارے ہم وطن ہیں، بلکہ اس وقت تمہارے سامنے دھرم یدھ ہے اور تمہارے سامنے جو ہے وہ تمہارا شترو ہے، تمہارا دشمن ہے۔ آخرت کی فلاح دکھائی، حیات اور موت کے فلسفے بیان کیے۔ گیتا کے ان رمزیہ مضامین کو ہی گیتا کا سار کہا جاتا ہے۔ مثلا نمبر 1، کرشن جی ارجن سے کہتے ہیں کہ ہے ارجن، توجہ، گیتا آپ نے پڑھی ہوگی، ذرا اس تناظر میں پڑھیے۔ اے ارجن، یہ جنگ ایک سورگ کا دروازہ ہے۔ یہ کرشن جی کے جملے ہیں، سورگ کا دروازہ ہے یہ جنگ جو تیرے لیے خود بخود کھل گیا ہے۔ ایسا موقع خوش قسمت کشتریوں ہی کو ملا کرتا ہے، لہذا اگر تو اپنے دھرم کی پیروی میں، یعنی اپنے دھرم کا پالن کرنے میں یہ جنگ نہ کرے گا تو اپنے دھرم اور شہرت کو برباد کر کے پاپ جمع کرے گا۔ یعنی اب اگر تو خاموش رہتا ہے تو پاپی ہو جائے گا۔ اب تیرا لڑنا ہی تیرے دھرم کو استھاپت کرنے کے مرادف ہے۔ پھر آگے ہے، کرشن جی کہتے ہیں بلکہ سب لوگ تیری کبھی نہ ختم ہونے والی مذمت کے گیت گاتے رہیں گے۔ لوگ ارجن کی برائی کریں گے، اس لیے ہے ارجن یہ نہ دیکھ کہ سامنے کون ہے، یہ دیکھ کہ تیرے سامنے ادھرم ہے اور تو دھرم کا نمائندہ بن کے لڑ رہا ہے۔ یہ مذمت اور بدنامی انسان کے لیے موت سے بدتر ہے۔ گیتا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 32 سے لے کر کے 34 تک یہ سارے منتر میں نے پڑھے۔ غور کیجئے، قرآن نے تو حملہ آوروں کی مدافعت کی ترغیب دی ہے کہ آپ ڈیفنس کیجئے، اٹیک کی نہیں، اور یہاں کرشن جی جو ہیں سیدھے اقدامی حملے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اور کرشن جی کے دوسرے مواعظ جو گیتا میں مذکور ہے ان سے یہ بات جھلکتی ہے کہ ان کا مقصد اصل میں کشور کشائی، غلبہ و عزت اور ملک و مال کا حصول تھا، نہ کہ ظالم کے ظلم کا سدباب۔ وہاں یہ بھی تھا کہ ہم ان سے ایسا مقابلہ کریں کہ راج پاٹ ان کا ختم ہو جائے، ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ تو ایک طرف اس بے مقصد جنگ کی ترغیب کو تو برا نہیں سمجھا جائے، اور دوسری طرف جارح کے خلاف، ظالم کے خلاف اگر ہم اپنے ڈیفنس میں کچھ کرتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ جہادی آیت ہے، یہ جہاد سکھا رہی ہیں۔ کیا آپ نے کرشن جی کے یہ الفاظ گیتا میں نہیں پڑھے ہیں؟ کیا آپ کو گیتا کا سار سمجھ میں نہیں آتا؟ اس چیز کو بہت توجہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تبھی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اسلام نے ہمیشہ اور ہمیشہ اپنے دفاع کے لیے اقدام کیا ہے، اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو باقاعدہ اشارہ غیبی ملتا تھا، وحی الہی کا نزول ہوتا تھا کہ محبوب آپ رحمت للعالمین ہیں، سب کے لیے رحمت ہے، لیکن اگر کفر،
اپنی سرکشی کے چرم پہ پہنچ جائے تو اپنے راشٹر کی حفاظت کے لیے آپ کو تلوار اٹھانے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اب آپ بتائیے کہ ایک طرف گیتا کا یہ شلوک ہے، گیتا کا یہ منتر ہے، اور دوسری طرف قرآن جو ہے جو ہمیں دفاعی جنگ کی طرف کہہ رہا ہے، کون سی بات صحیح ہے، کون سی غلط ہے؟ یہ تو میں شکر گزار ہوں سوشل میڈیا کا کہ اس کے پلیٹ فارم پہ آ کر کے جہاد اور قتال کے تعلق سے غلط مفہوم پیش کر کے ہمیں اس بات پر مجبور کیا ہے کہ ہم اس کا صحیح مفہوم پیش کریں، نہیں تو شاید میں یہ سب بیان بھی نہ کرتا، اور ہمارے نوجوانوں کو قرآن کا یہ راز اور اس کے اسرار اور یہ رمز بھی نہ معلوم ہوتے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اب بھی نہ ہوش آئے تو بھارت کی سبھیتا اور اس کی سنسکرتی اور اس کی پرمپرا اور اس کی گنگا جمنی تہذیب کو غور سے دیکھو۔ یہاں کے لیے یہ باتیں نہیں کہی گئی تھی، جہاں کے لیے کہی گئی تھی، جس موقع کے لیے کہی گئی تھی، جس ماحول کے لیے کہی گئی تھی، وہی منطبق کرو۔ اور اگر بہت شوق ہے تو اپنے رگ وید کو بھی پڑھ لیا کرو، یتھر وید کو بھی پڑھ لیا کرو، شام وید کو بھی پڑھ لیا کرو، شلوک کو بھی پڑھ لیا کرو، پرانوں کو بھی پڑھ لیا کرو۔ کچھ نہ سمجھ میں آوے تو کم سے کم گیتا ہی کے منتروں کا اچارن کر لیا کرو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ دھرم یدھ کیا ہوتا ہے اور دنیا کا یدھ کیا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ